رشتہ داروں سے منگواتے ہیں، جب مانگ کے وہ مسجد بنا دیتا ہے، پھر کہتے ہیں جی اس مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی، اے مولوی نو نماز نہیں پڑھانی آندی، اس مولوی دا یہ فلاں کام کر چھڈیا، فلاں کام کر چھڈیا۔ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ مولوی ٹھیک نہیں، جب وہ مسجد بنا دیتا ہے، جس کو گھر میں پوچھتا کوئی نہیں، بچے نہیں پوچھتے، بیوی نہیں پوچھتی، جس کو مشورہ کرتے وقت نا گھر سے علیحدہ کر دیتے ہیں، جا باہر چلا جا، جس کو اپنے گھر کے مشورے میں کوئی نہیں بٹھاتا، وہ بندہ مسجد میں آ کے امام کو مشورے دیتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا حیا ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں آتی کہ اللہ کا گھر ہی بچا ہے چودر پونا کرنے کے لیے، اللہ کا گھر ہی بچا ہے سیاست کے لیے اور لڑائی اور جھگڑوں کے لیے۔ لوگ اپنی انا دیکھتے ہیں، جی میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم انتظامیہ ہو تو مسجد کا انتظام کرو۔ اور ایک گلہ جو مجھے ہے کہ مسجد کا امام جب کام کرتا ہے نا آپ کی مسجد میں، آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ مسجد کا چندہ بھی امام اکٹھا کرے، صبح بھی اور شام بھی، اور اس سے چندہ اکٹھا کروا کے اسی کی تنخواہ اسی سے اکٹھی کروا کے ساری برادری سے منگواتے ہیں، رشتہ داروں سے منگواتے ہیں، جب مانگ کے وہ مسجد بنا دیتا ہے، پھر کہتے ہیں جی اس مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی، اے مولوی نو نماز نہیں پڑھانی آندی، اس مولوی دا یہ فلاں کام کر چھڈیا، فلاں کام کر چھڈیا۔ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ مولوی ٹھیک نہیں، جب وہ مسجد بنا دیتا ہے، بیچارہ محلے میں رشتہ داروں میں وہ لوگ اسے منگتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور مسجد بناتا ہے پھر اسے نکال دیتے ہیں۔ پھر انہیں اچھی آواز والا، اچھے تلفظ والا قاری چاہیے۔ جی لوگوں کا حال یہ ہے، اسی لیے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کا بندہ بن کر اور عاجز بن کے اگر رہیں گے تو اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ کرم بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا تو ایک بندے نے جو مسجد کی کمیٹی کا صدر تھا اسے کہا، صدر جی قاری صاحب کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے تو اسے جو ہے نا وہ تنخواہ بڑھا دیں۔ تو اس نے آگے سے کہا، وہ چپ کر، کمیوں نو بہتا نہیں دئی دا، کمیوں نو بہتا دے دئیے نا پھر سر چ لتر مار دینے۔ میں نے یہ بات سن لی اور مجھے سن کر بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا اس کی ذہنیت پر، بڑا دکھ ہوا کہ دیکھیں لوگ کیا کیا باتیں کہاں سے نکال کے کس طرح کرتے اور اپنے امام کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا بندہ ہلکا نہیں ہوتا۔ تم ہلکے ہو سکتے ہو، تمہارا باپ ہلکا ہو سکتا ہے، تمہارا کردار ہلکا ہو سکتا ہے، تمہاری قوم ہلکی ہو سکتی ہے، لیکن جو مصلی رسول پر کھڑا ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ اسے نائب الرسول کہا جاتا ہے۔ اسے عزت اتنی اللہ نے عطا کی ہے کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تم امام مسجد تمہارا کمی نہیں ہے، امام مسجد جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جتنا مرضی کوئی امیر ہو لیکن وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ اس ممبر پر بیٹھنے کی اس کی جرت ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ اسے عطا ہی نہیں کیا، اللہ نے یہ اسے عطا ہی نہیں کیا۔ امام مسجد بیچارہ، لوگ پوچھتے ہیں جی وہ ذرا پنڈ دا کوئی بندہ تے دسیا جی غریب جہا کیڑا زکات دینی ہے، ذرا وہ تعاون کرنا ہے۔ کسے پوچھ رہے ہیں؟ امام مسجد سے، جس کی اپنی تنخواہ 15,000 ہے، جس کی اپنی تنخواہ 15,000 ہے۔ اسے کہہ رہے ہیں جی کوئی بندہ بتائیں نا کہ ہم اسے کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اس بندے سے پوچھ رہا ہے جو تمہاری بستی میں سب سے زیادہ غریب ہے بیچارہ، لیکن پھر بھی وہ کسی کے سامنے اپنی بات نہیں کرتا۔ اسے سفید کپڑے پہننے ہوتے ہیں، صاف ستھرا جوتا پہننا ہوتا ہے، اچھی ٹوپی لینی ہوتی ہے، اور یہاں پر اگر ماڑا سا کوئی بیچارہ مولوی ہے تو لوگ اس کے ساتھ صحیح طرح سلام نہیں لیتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے جو پھیل چکا ہے، جو یہودیوں اور ہندوؤں اور قادیانیوں کی طرف سے ہمارے اس معاشرے میں ڈال دیا گیا ہے کہ اپنے امام مسجد کی قدر نہیں کرنی۔ وہ پھر بھی اللہ کے آسرے پر، اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایک بات اور ہے، مسجد میں امام رکھنا ہونا تو کون سا بندہ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے؟ سبزی بیچنے والا، موچی۔ کون سا بندہ انٹرویو لے رہا ہوتا ہے جسے کھ نہیں پتا، خود دعائے قنوت نہیں آتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی صحیح نہیں پڑھنی آتی، وہ بندہ امام صاحب کو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے۔ بس جی مولوی صاحب ایک نعت تے سناؤ، وہ نعت سناتا ہے اور جی بڑی آواز ہے جی مولوی دی، بڑی آواز ہے جی، مولوی صاحب پکے ہو گئے۔ یعنی کہ رکھنے والوں کو خبر ہی نہیں کہ ہم نے مسجد میں رکھنا کسے ہے، وہ صرف اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جی پڑھے لکھے لوگ ادھر گئے جو مسجد میں امام رکھیں، گلا کرتے ہیں جی ہماری مسجد میں یہ کچھ ہے، یہ ہے۔ تم کدھر گئے تھے جب مسجد کا امام رکھ رہے تھے؟ ایک ان پڑھ بندہ جسے اپنا نام بھی صحیح طرح لکھنا نہیں آتا، وہ مسجد میں امام کی ڈیوٹی لگا رہا ہوتا ہے۔
इमाम मस्जिद का काम बाथरूम साफ करना है। तुम जहां पर काम करते हो, किसी दफ्तर में हो, तो क्या तुम्हारे दफ्तर के बाथरूम तुम खुद साफ करते हो? नहीं, तुम्हारे दफ्तर के बाथरूम साफ करने के लिए तुमने बंदा रखा हुआ है, और तुम अपने इमाम को कहते हो गंद मार दिया सारे गांव के लोग, सारे शहर के लोग, मोहल्लेदार, और साफ करो मौलवी साहब। हाँ, फिर भी वो अल्लाह के घर की सादत समझ के, अल्लाह के घर में वो इमाम है, वो ये सादत समझ करके ये बंदे अल्लाह के बंदे हैं, नमाजी हैं, वो फिर भी बाथरूम साफ करने लग जाता है। तो क्या ये इमाम मस्जिद का जो है ये उसका काम है, ये ड्यूटी है कि वो मस्जिद के बाथरूम साफ करे? जी, मेरे एक दोस्त है हजरत, ये सच्ची बात है, अभी हाल में ही कुछ दिन पहले उसे मस्जिद से निकाल दिया। क्यों भला? इस बंदे वाली बात। वो सदर मस्जिद का कहने लगा जी, वो इंतजामिया का सदर कहने लगा जी, मौलवी साहब तुसी हर 15-20 मिनट बाद ऐलान क्यों नहीं करते, लोगों को उठाते क्यों नहीं? आपने ऐलान नहीं किया जी, मेरी आंख नहीं खुली, मेरा रोज़ा रह गया। बस अपनी इस कीड़ की वजह से बेचारे के साथ इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी की, उसे मस्जिद से निकाल दिया कि सिर्फ जी मेरा रोज़ा रह गया जी, आपने ऐलान ही नहीं किया। ओ खुदा के बंदे, जब ये स्पीकर नहीं होते थे क्या लोग रोज़ा नहीं रखते थे? अब इतनी सहूलतें मौजूद, अपने मोबाइल पर लगाओ ना, अलार्म लगाओ, अगर उठना है तो जिस बंदे ने रोज़ा रखना होता है ना, उसकी आंख खुल जाती है। हाजी साहब देखे कह रहे हैं ना कि जिसने रोज़ा रखना होता है उसका दिल साफ, उसका रोज़ा रहता ही नहीं, तो फिर अल्लाह उसे उठा देता है। तो बात यह है कि देखिए ना, माशाल्लाह बात समझने वाले लोग भी हैं। बात यह है कि उस बेचारे के साथ क्या किया, सिर्फ इस वजह से जी मेरा रोज़ा रह गया है जी, आपने मस्जिद में ऐलान नहीं किया। तो खुदारा मौलवी साहब की ड्यूटी है, इमाम मस्जिद जो होता है वो जमात करवाता है, खतीब जो होता है उसने आपको जुम्मा में तकरीर सुनानी होती है, मस्जिद का खातिम उसने मस्जिद की सफाई और मस्जिद की खिदमत करनी होती है। ये काम आप इंतजामिया हैं तो आप करें। क्या मस्जिद के इमाम की ड्यूटी है कि वो जो भी आता है उस पर चढ़ दौड़ता है, उस पर चढ़ दौड़ता है, तुम इदा नहीं किया, इदा नहीं किया, इदा नहीं किया? हाँ, हर जगह पर एक जैसे लोग नहीं होते, कहीं बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़ी अच्छी इंतजामिया भी है, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग भी होते हैं, हर जगह पर ऐसे लोग नहीं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जहाँ भी मैं गया मैंने यही देखा, इमाम की लोग बेकदरी करते हैं, उसके साथ जो सलूक करते हैं, उसकी तनख्वाह 12, 14, 15 हज़ार तनख्वाह होती है, लेकिन उसको इस तरह टॉर्चर करते, इस तरह जहनी परेशान करते हैं, वो बेचारा इतना परेशान रहता है लेकिन किसी से बात नहीं कहता। इस बात से डरो कि वो पिछली रात उठकर अगर अल्लाह से तुम्हारी शिकायत लगा दे तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? तो उसको खुश रखोगे तो अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक